بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عقیل احمد قریشی، سینئر ویڈیو جرنلسٹ۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنی شیئر کی فیس بک پہ، مطلب کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میری جمع پونجی، میرا ایک خواب، میری والدہ جہاں رہی، میرے والد جہاں رہے، میرا خاندان جہاں پلا بڑا، میں یہیں پیدا ہوا۔ 1985 میں میرے والدین آئے اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوا، اور آج میں 35 سال کا ہوں۔ سب کچھ برباد ہوا۔ زندگی کا ایک گھونسلہ تھا، اگر آپ کسی چڑیا کو بھی اس گھونسلے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو جس میں اس کے صرف انڈے ہوتے ہیں، تو یقین مانے وہ آپ کو چونچ مارنا شروع کرتی ہے، کر کچھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ اس کے سامنے ایک ہاتھی کے مانند کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم چونچیں ضرور ماریں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی قانونی، مجھے پتہ ہے بولنے پہ بھی کیا میرے ساتھ ہوگا، موت برحق ہے۔ اللہ سب سے اچھا وکیل ہے ہمارے اس ظلم کا، ان سب چیزوں کا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے کہ جو ظلم آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے اور وہ اس کے بدلے آپ اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں، تو یہ حساب برابر کا ہے، لیکن اس کا زور بھی اتنا ہونا چاہیے۔ جس زور سے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، اسی زور سے اس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ یعنی کہ اگر آپ کا زور سے لگا اور اس نے آپ کو ہلکا تھپڑ مارا، تب بھی آپ کے ساتھ اس چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ اللہ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ لیکن یہ ریاست ہے، ہم ریاست سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں جرنلسٹ، میں ریاست سے کبھی نہیں لڑ سکتا، مجھے پتہ ہے میں قطعاً ہی نہیں لڑ سکتا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کبھی ان بارے میں کہ یار میں کسی کے خلاف کوئی بات کروں یا کچھ، کیونکہ میں اپنی ذات کو کہوں تو میں اکیلا ہوں، میرے پیچھے کوئی آگے پیچھے رونے دھونے والا کوئی بھی نہیں، میں کبھی زندگی میں رویا بھی نہیں۔ لیکن کل جب آپ CDA والے میرے گھر کو مسمار کر رہے تھے، میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں جس سے بات کرتا ہوں میں روتا ہوں، میں جس کو ملتا ہوں میں روتا ہوں، میں اپنے محلے کے لوگوں سے ملتا ہوں میں روتا ہوں، مطلب مجھے رونا آ جاتا ہے۔ مطلب میں نہیں کہتا کہ میں یار بہت مسکین ہوں، میں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ کر لیں، میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ہمیں برباد کیا ہے، ہمیں ہماری زندگیوں کو ایک اس موڑ پہ لے کے چلے گئے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم 25 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم کمیٹیاں ڈال کے یہ گھر بنا رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، میں مانتا ہوں کہ CDA کے ساتھ کہ CDA کی جگہ ہے، حکومتی جگہ ہے۔ ہم 1985 میں آئے، سن 2000 میں مشرف دور میں ہم سے یہ ایک عہد نامہ، اقرار نامہ لیا گیا کہ آپ ہمیں پیمنٹ دیں، ہم آپ کو پلاٹ دیں گے۔ آدھے لوگوں کو اس ٹائم پلاٹ ملے کہ انہوں نے کہا دوسری اس کی وہ ہوگی، قرآن دازی ہوگی، اس میں جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کی ہوگی۔ خیر ان کی نہیں ہوئی، ہم سب لوگ CDA جاتے رہے۔ میں اس وقت 9 سال کا تھا، میرے بڑے بھائی کے نام پہ یہ سب چیزیں چل رہی تھی۔ میرے والد صاحب سن 2000 میں فوت ہوئے اور جسٹ میں 8 سال کا تھا اس ٹائم۔ میرا بڑا بھائی جاتا رہا، ہم اگر نئی سے نئی کنسٹرکشن بھی کرتے رہے تو CDA کی امپروول کے بعد کرتے رہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں کی۔ دین آج یہ وقت آیا کہ ایک ہفتہ پہلے CDA آتا ہے، 1 مہینہ پہلے آتا ہے جو کہ ان کے بقول ہے، 15 دن پہلے آتا ہے وہ ان کے بقول ہے، وہ سب کو نوٹس جاری کرتا ہے۔ حلقہ نمبر 5 یعنی کہ وہ نیچے جگہ ہے، گھر ہیں، ایک نئی کنسٹرکشن تھی، بالکل ڈپلومیٹ انکلیو کے بالکل سامنے تھا۔ ہم ان کے بھی خلاف تھے، کیونکہ غریب لوگ تھے۔ آپ کریں نا کسی اچھی سوسائٹی میں سوسائٹیوں کا نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن اللہ معافی دے میں بڑا غریب سا آدمی ہوں، میں ان چیزوں کو وہ نہیں کر سکتا، ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یا میں کوئی باڈی گارڈ لے کے نہیں گھومتا۔ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لیکن زندگی میں انشاءاللہ کل سے آپ کے جتنے غیر قانونی کام ہیں، آپ کے جتنا کچھ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکسپوز کروں گا، اور میں قانونی جنگ لڑوں گا آپ کے ساتھ، کورٹ کی جنگ لڑوں گا۔ ایک ایک پیپر، ایک ایک چیز، میں اپنے سارے ڈاکومنٹ، الاٹمنٹ لیٹر لگاؤں گا، ساری چیزیں لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بولنے کی جنگ ہے، آپ مجھے پتہ ہے بولنے پہ بھی کہاں پہنچائیں گے ہمیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس طرح سے ڈپریشن میں رکھیں گے، وہ گزر گیا۔ آپ کرایوں پہ رہیں گے نہیں، 3 دن سے یہیں پڑے ہوئے، کوئی کرائے کا گھر نہیں دیکھا۔ یہاں لوگ نالے کے پاس اپنے چرپائیوں کے ساتھ
بڑے لوگوں کو تو چرپائی کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کو چھوٹے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. چھوٹے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ چرپائیاں لگا کے ان میں پردے لگا کے میاں بیوی اس کے اندر سو رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، آگ جلائیے کہیں سے لکڑیاں چن کے. کیوں؟ افورڈ نہیں کر سکتے. 22,000 تنخواہ میں آپ کو 2,000 روپے میں گھر، آج کیا مرغی کی ایک کوٹری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، 22,000 روپے میں وہ بندہ 10 سے 15,000 کرایہ دے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن جو کیا آپ نے بہت برا کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور اچھے طریقے سے ہوگی، قانونی ہوگی اور الفاظ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.